لفظ کا فرق۔ الامام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری 194 تا 256 ہجری کی کتاب صحیح البخاری حدیث کی مشہور ترین کتاب ہے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتابیں دو ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، اور صحیح بخاری ان دونوں میں زیادہ صحیح ہے۔ امام البخاری نے 6 لاکھ حدیثوں کے ذخیرے میں سے تقریباً 9700 حدیثیں منتخب کی اور ان سے یہ مجموعہ تیار کیا ہے۔ مزید یہ کہ ہر حدیث کو لینے سے پہلے استخارہ کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی، حتیٰ کہ خواب میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور انہیں خصوصی طور پر اپنے مجموعہ احادیث کی صحت کے بارے میں بشارت حاصل ہوئی۔ ایک شاعر نے کہا کہ امام بخاری نے جن حدیثوں کو اپنی کتاب میں جمع کیا ہے، گویا کہ انہوں نے ان احادیث کو براہ راست خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ ان ساری خصوصیات کے باوجود صحیح بخاری غلطیوں سے پاک نہیں، چنانچہ علماء حدیث نے صحیح بخاری میں متعدد نہایت واضح قسم کی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری کی کتاب الجنائز کا ایک باب ہے، احداد المرأتی علی غیر زوجہا، یعنی عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور شخص کی موت پر سوگ منانا۔ اس باب کی دوسری حدیث یہ ہے، زینب بنت ابی سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سفیان کی موت کی خبر شام سے آئی تو حبیبہ نے تیسرے دن ایک زرد خوشبو منگوائی، پھر اس کو اپنے دونوں رخساروں اور دونوں بازوؤں پر ملا اور کہا، مجھے اس کی ضرورت نہ تھی، مگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی عورت جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مردہ شخص پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے سوا اپنے شوہر کے، کیونکہ اس پر وہ 4 مہینہ اور 10 دن تک سوگ منائے گی۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضرت ابو سفیان ابن حرب کا انتقال شام میں ہوا، مگر یہ بیان واقعے کے مطابق نہیں، کیونکہ متفقہ روایات کے مطابق حضرت ابو سفیان کا انتقال مدینے میں 31 ہجری میں ہوا۔ جو واقعہ مدینے میں پیش آیا، اس واقعے کو اس حدیث میں شام سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس فروگزاشت پر رد عمل کا ایک غیر سنجیدہ طریقہ ہے اور دوسرا سنجیدہ طریقہ۔ غیر سنجیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو شوشے کے طور پر استعمال کیا جائے، اور سنجیدہ طریقہ یہ ہے کہ اس کو حقیقت پسندانہ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے۔ جو آدمی اس فروگزاشت کو شوشہ بنائے، وہ اس کی بنیاد پر پوری صحیح بخاری کو مشتبہ قرار دے سکتا ہے۔ وہ امام بخاری کے علم کا مذاق اڑائے گا، وہ ان کے احتیاط کی روایتوں کو فرضی قصے قرار دے گا۔ وہ کہے گا کہ جب بخاری کو اتنا بھی نہیں معلوم تھا کہ ابو سفیان کا انتقال شام میں ہوا یا مدینے میں، تو ان کی مرتب کی ہوئی کتاب پر کیوں کر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اس کے برعکس سنجیدہ آدمی اس کو ایک انسانی سہو قرار دے کر کہے گا کہ اس سے اصل کتاب پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امام بخاری اس حدیث کو جس ترجمہ باب کے تحت لائے ہیں، اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس سے ان کی منشا یہ بتانا ہے کہ کسی عورت کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے سوا کسی اور شخص کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ اصل مدعا مذکورہ تسامح کے باوجود ثابت ہے۔
ابو سفیان کی وفات مدینے میں ہو تب بھی اور شام میں ہو تب بھی۔ کتاب مطالعہ حدیث، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 21 اور 22۔